جی السلام علیکم ناظرین. آج جس موضوع پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ آج کل سوشل میڈیا پہ اور باقی میڈیا پہ بہت جو ہے وہ اس کا چرچا کیا جا رہا ہے. تو اس میں ایک ایسا پہلو تھا جس کے بارے میں لوگ جو ہے نا کافی مذاق اڑا رہے تھے میڈیکل بورڈ کا، اور ایسی باتیں ہو رہی تھیں جس سے مجھے لگا کہ کچھ وضاحت جو ہے وہ ایز اے میڈیکل پروفیشنل جو ہے وہ عوام کو دے دی جائے تاکہ ان کے سمجھنے میں مسئلے کو آسانی ہو جائے. لوگ مختلف قسم کی میم بنا رہے تھے. تو مسئلہ ہے دعا زہرا کی عمر کا، کہ عمر میں جو ہے نا وہ جسمانی طور پہ کچھ بتائی ہے، ہڈیوں میں کچھ بتائی ہے، اور دانتوں کی عمر جو ہے وہ کچھ بتائی ہے. تو اس پہ تھوڑی بات کر لیتے ہیں. باقی بات کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ واضح کر دوں کہ جو اس ویڈیو کا مقصد ہے وہ خاص طور پر تعلیمی ہے. اس کا اس کیس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو عمر کا جو حساب لگاتے ہیں میڈیکل پروفیشنلز، جو 10 سے 20 سال کی عمر کے درمیان کے لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے جو سب سے پہلا طریقہ اس کیس میں استعمال کیا گیا ہے وہ ہے بلوغت کے آثار دیکھنے کا. تو بلوغت کے آثار جو ہیں وہ مختلف علاقوں میں اور مختلف لوگوں میں مختلف عمر میں پائے جاتے ہیں. لیکن جو وہ آثار کیسے دیکھے جاتے ہیں، آپ سب کو پتہ ہے کہ 10 سال سے 8-10 سال کی عمر سے اوپر جاتے جائیں. عام زیادہ تر جو ہے وہ 11-12 سال کی عمر میں آج کل جو ہے وہ لڑکے اور لڑکیوں میں بلوغت کے آثار نمودار ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جس کو انگریزی میں ہم سیکنڈری سیکشول کریکٹر کہتے ہیں. تو یہ جو آثار ہوتے ہیں اس کے ایک باقاعدہ طور پہ طریقہ ہوتا ہے کہ کون سا جو ہے وہ جسم کا عضو ہے، اس میں تبدیلیاں پہلے آتی ہیں، پھر اس کے بعد دوسرے میں آتی ہیں، پھر تیسرے میں آتی ہیں. تو آپ کو جس عمر میں بلوغت کا آغاز ہوتا ہے اس کے بعد ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بلوغت کس حد تک جو ہے وہ پہنچ چکی ہے. تو آغاز عام طور پہ جو 10-12 سال کی عمر میں شروع ہوتا ہے وہ 16-17 سال کی عمر میں جا کے مکمل ہو جاتا ہے. تو سب سے زیادہ جو طریقہ استعمال کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں ٹینر سٹیجنگ. ٹینر سٹیجنگ میں جو ہے دو چیزیں عام طور پر لڑکیوں میں جو ہم دیکھتے ہیں وہ یہ ہیں کہ چھاتی کی نشو و نما کس طرح سے ہے، اور چھاتی کے اوپر جو نپلز ہیں ان کی ساخت کیسی ہے. اس کے علاوہ جو کمر کے اوپر جو نشان بال اگتے ہیں، ان بالوں کا جو ہے وہ حساب لگایا جاتا ہے کہ وہ کتنے ہو گئے ہیں، اور وہ اس سے عمر کا اندازہ لگایا جاتا ہے. اسی طرح لڑکوں میں جو ہے ان کے بال اور ان کی گولیوں کا سائز جو ہے اس کو جو ہے نا ملی لیٹرز میں یا وزن کے حساب سے وہ دیکھا جاتا ہے. تو یہ طریقہ بہت کروڈ ہے، یہ ایکوریٹ میتھڈ نہیں ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں بہت سارے اور عوامل بھی شامل ہوتے ہیں. ان عوامل میں آپ کی خوراک، آپ کے ہارمونز، آپ کس علاقے میں رہ رہے ہیں، آپ کے والدین کو بلوغت کس عمر میں شروع ہوئی تھی، یہ سارے عوامل اور کچھ اور مل کر اس پہ اثر انداز ہوتے ہیں. اور آپ کو اگر کوئی ہارمونز کی بیماری ہے یا آپ کوئی ہارمونز کی دوائی لے رہے ہیں ہارمونز کی صورت میں، تو وہ بھی اس پہ اثر انداز ہوتی ہے. تو اس لیے یہ طریقہ 100% ایکوریٹ نہیں ہے. اس میں جو ہے نا غلطی کا امکان کافی زیادہ ہوتا ہے. اس لیے کسی کا ظاہری طور پہ جو ہے نا وہ بلوغت کو پہنچے ہونا اس بات کی نشاندہی نہیں ہے کہ وہ اس کی عمر بھی کافی زیادہ ہوگی. تو پھر یہ طریقہ سب سے زیادہ جو ہے نا انڈوکرائنالوجسٹ استعمال کرتے ہیں آپ بچوں اور بچیوں کی ہارمونل ایج دیکھنے کے لیے کہ بلوغت وقت سے پہلے شروع ہو گئی ہے یا وقت کے بعد شروع ہوئی ہے، قد کتنا اور بڑھ سکتا ہے. اس طرح کی چیزیں جو ہے نا کوئی بیماری تو نہیں ہے جس کی وجہ سے کچھ چیزیں وقت سے پہلے آ گئی ہیں یا وقت کے بعد بھی نہیں آئیں. تو اس کے علاوہ جو دوسرا طریقہ استعمال کیا گیا ہے اس کیس میں وہ ہے ہڈیوں کی نشو و نما. جو ہے نا ہڈیوں کی نشو و نما عام طور پہ یہ جو کلائی کی ہڈیاں ہیں یہ دیکھی جاتی ہیں. اب کلائی کی ہڈیاں جو ہیں یہاں پہ ہاتھ اور بازو کے درمیان میں جو کلائی میں 8 ہڈیاں ہوتی ہیں. تو جیسے جیسے آپ کی عمر بڑھتی ہے تو وہ ہڈیاں جو ہوتی ہیں وہ بھی مضبوط ہوتی جاتی ہیں، سخت ہوتی جاتی ہیں. اب اس میں بھی فرق ہوتا ہے کہ جو ہڈیوں کی ساخت ہوتی ہے، جو ہاتھ آپ کا ڈومیننٹ ہاتھ ہوتا ہے، عام طور پہ جو دایاں ہاتھ ہوتا ہے وہ ڈومیننٹ ہوتا ہے، مطلب جس سے ہم زیادہ کام لیتے ہیں. تو اس ہاتھ کی ہڈیاں جو ہیں وہ مختلف ہوتی ہیں. جس ہاتھ سے ہم کام کم لیتے ہیں تو اس ہاتھ کی ہڈیاں مختلف ہوتی ہیں. تو عمر کا حساب لگانے کے لیے ہم اس ہاتھ کو لیتے ہیں جو کم استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ نان ڈومیننٹ ہینڈ. تو اب نان ڈومیننٹ ہینڈ کے اندر جو رسٹ کی 8 ہڈیاں ہیں ان کی ساخت دیکھی جاتی ہے کہ وہ کتنی
جو ہے وہ سخت ہو چکی ہیں، یعنی وہ مزید بڑھ رہی ہیں یا اپنی آخری سٹیج پہ پہنچ چکی ہیں. تو ان ہڈیوں کی تعداد اور ان کی ساخت جس طرح کی ہوتی ہے وہ ایک سٹینڈرڈ ایٹلس کہتے ہیں اس کو، اس کے ساتھ اس کو کمپیئر کر کے تو عمر کا حساب لگایا جاتا ہے. یہ جسمانی ساخت سے تھوڑا بہتر طریقہ ہے اور یہ بھی اینڈوکرائنالوجی والے استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کے اوپر بھی جیسے پچھلے طریقے پہ بتایا تھا، ہارمونز اور آپ کے والدین کی عمر کتنی کو کس عمر میں جو ہے وہ بلوغت شروع ہو گئی تھی اور بلوغت کا بھی اس پہ اثر ہوا. اگر آپ نیوٹریشنل ڈیفیشینسی کا شکار ہیں تو ان ہڈیوں کی ساخت اتنی مضبوط نہیں ہوگی. تو جس طرح سے پچھلے طریقے میں بتایا ہے کہ اس میں کچھ نقائص ہیں، اسی طرح اس میں بھی نقائص ایسے ہی ہیں کہ خوراک کی کمی یا ہارمونز کی اونچ نیچ سے ہاتھ کی ہڈیوں کا جو ہے نا وہ معاملہ گڑبڑ ہو سکتا ہے. تو یہ بھی بہت ایکوریٹ میتھڈ نہیں ہے. یہ بھی اینڈوکرائنالوجسٹ استعمال کرتے ہیں کہ آپ کی بلوغت پہلے ہو گئی ہے اور اس کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں آپ کے قد کے لیے اور باقی نشو و نما کے لیے، علاج کے لیے. لیکن خاص طور پہ جب آپ نے ایگزیکٹ عمر کا پتہ کرنا ہو تو پھر جو ہے وہ اینڈوکرائنالوجسٹ والا طریقہ استعمال نہیں ہوتا، پھر فورینسک اسپیشلسٹ والا طریقہ استعمال ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے دانتوں کی عمر کا. اب اللہ تعالیٰ نے انسان کے دانت کچھ اس طریقے سے بنائے ہیں کہ چھوٹے بچے کو جب دانت نکلنا شروع ہوتے ہیں تو ان کو دانت دودیا دانت یا گرنے والے دانت یا ڈیسیڈوس ٹیتھ ان کے نام سے پکارا جاتا ہے. تو یہ دانت جو ہوتے ہیں وہ تعداد میں بھی کم ہوتے ہیں اور ان کو کمزور دانت بھی کہا جاتا ہے. تو یہ دانت جو ہے آپ ایک خاص عمر میں آ کے گرنا شروع ہو جاتے ہیں. عموماً 6-7 سال کی عمر میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچوں کے دانت جو ہیں وہ گرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اور پھر وہ پرماننٹ ٹیتھ جو ہیں مستقل دانت جو ہیں ان کی جگہ پہ نکلتے ہیں. پھر آپ نے عقل داڑھ کا بھی سنا ہوگا کہ ایک خاص عمر میں جا کے عقل داڑھ نکلتی ہے. ٹھیک، تو دانتوں کی جو ہے نا مقدار اور کس وقت پہ کتنے دانت نکلتے ہیں تو یہ بہت فکس تعداد ہے. پہلے 10 سال کی عمر میں تو اس میں کوئی تھوڑی بہت غلطی کی بھی گنجائش نہیں ہوتی، لیکن 10 سال سے 20 سال کے درمیان بہت زیادہ جو ہے نا وہ 6 مہینے سے 1 سال تک کا فرق ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ کا فرق نہیں ہوتا. اس لیے فورینسک اسپیشلسٹ جو ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ دانتوں کی عمر کے حساب سے آپ کی عمر کا اندازہ لگاتے ہیں اور یہ سب سے ایکوریٹ طریقہ ہوتا ہے. اس میں اب جو ہے سامنے والے دانت کب نکلتے ہیں اور اس کے ساتھ جو یہ شارپ ٹیتھ ہوتے ہیں کینائنز وہ کب نکلتے ہیں، اور اس کے بعد جو پیچھے مولرز جو ہوتے ہیں داڑیں جو ہوتی ہیں موٹی وہ کس عمر میں کتنے ہوتے ہیں. پورے 32 دانت تو بہت دیر سے جا کے نکلتے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو آخری دانت ہے، آخری جو مولر دانت ہے خاص طور پر، وہ کتنا نکلا ہوا ہے دونوں طرف اوپر نیچے. اور اس کے اوپر جو ہے نا وہ عام طور پہ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ انیمل جو ہوتا ہے دانت کے مختلف حصے ہوتے ہیں. سب سے اوپر انیمل ہوتا ہے، اس کے نیچے پھر نرم دانت ہوتا ہے، پھر نیچے اس کی جڑ ہوتی ہے دانت کی جس کو ہم داڑھ کہتے ہیں. تو وہ جو جڑ ہوتی ہے وہ کتنی نیچے ہے، کتنی مضبوط بنی ہوئی ہے، اور اندر جو کینالز ہوتی ہیں وہ کتنی مضبوط ہوتی ہیں. تو اس سے جو فورینسک اسپیشلسٹ ہوتے ہیں وہ اس سے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ آپ کے دانت کتنے ہیں اور وہ ہر دانت جو ہے وہ کتنے مضبوطی سے اور کتنا سخت بنا ہوا ہے. تو جبڑے کی ساخت اور دانت کی ساخت کے لحاظ سے وہ اندازہ کرتے ہیں. آج ان تصویروں میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہ دیکھیں 4 سال کے بچے کی جو جبڑا ہے وہ مختلف ہے، 12 سے 13 سال کے بچے کا جبڑا جو ہے وہ بالکل مختلف ہے. تو یہ سب سے ایکوریٹ طریقہ ہے. تو یہ جو 3 طریقے اس دعا زہرا کے کیس میں استعمال کیے گئے تھے، ان میں پہلا طریقہ کہ اس کی جسمانی ساخت دیکھی گئی جس میں انہوں نے کہا کہ جی عمر زیادہ لگ گئی ہے. تو وہ اگین جو ہے وہ ہارمونز کی اونچ نیچ سے زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن اس کے زیادہ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی عمر بھی زیادہ ہے. پھر جو ہے وہ ہاتھ کی ہڈی جو ہے وہ دیکھی گئی ہے، تو اس میں بھی عمر جو ہے نا وہ مڈ وے بتائی گئی ہے کہ جی 15 سال 16 سال کے قریب ہے. تو وہ بھی جیسے میں نے بتایا کہ ہارمونز اور خوراک کی جو ہے نا اس سے تناسب سے اس میں بھی فرق ہو سکتا ہے. لیکن جو دانت ہیں ان پہ نہ خوراک کا اثر ہوتا ہے نہ ہارمونز کا اثر ہوتا ہے، وہ اپنے وقت پہ ہی نکلتے ہیں. تو دانتوں کا جو طریقہ ہے وہ سب سے ایکوریٹ طریقہ ہے ان تینوں طریقوں میں. تو اس وجہ سے جو ہے نا ہم نے سمجھا کہ آپ لوگوں کو جو ہے نا یہ جو کنفیوژن پیدا ہو رہی ہے کہ جسمانی ساخت کیا ہے، ہڈیاں کیسے دیکھی گئی ہیں اور دانت کیسے دیکھے گئے ہیں، اس پہ آپ کو ایک وضاحت دے دی جائے. مزید اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل دیکھتے رہیے اور مزید ویڈیوز لے کر ہم حاضر ہوں گے. خدا حافظ.